خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے انتخابی نظام کے پیچھے جو قانونی مشینری ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بحث تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے، یعنی وہ قانون جو پورے عمل کو چلاتا ہے، وہ اکثر نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج ہماری گفتگو کا محور الیکشنز ایکٹ 2017 ہے۔ اچھا۔ اور اس میں 5 اگست 2023 تک کی تمام ترامیم بھی شامل ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ ہدایت نامہ ہے جس پر عمل کر کے الیکشن کا پورا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اور ہمارا مقصد آج اسی ہدایت نامے کے سب سے اہم اور دلچسپ حصوں کو کھول کر دیکھنا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ انتخابی عمل کا امپائر یعنی الیکشن کمیشن کتنا طاقتور ہے۔ پھر یہ کہ کھیل کا میدان یعنی حلقے وہ کن اصولوں پر بنائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں اس کھیل کے سب سے اہم کھلاڑی یعنی ووٹر، ان کی رجسٹریشن کا عمل اب کتنا جدید ہو چکا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امپائر کی ہی بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا نام سن کر ہمارے ذہن میں بس پولنگ سٹیشن اور بیلٹ باکس کا خیال آتا ہے۔ جی، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس قانون کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اختیارات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ادارہ اصل میں کتنا بااختیار ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طاقت کو اکثر کم سمجھا جاتا ہے۔ الیکشن ایکٹ کا جو دوسرا باب ہے نا، وہ اسے غیر معمولی اختیارات دیتا ہے۔ ایک مثال یہ ہے کہ کمیشن جو بھی ہدایات یا احکامات جاری کرتا ہے، جی، ان کی قانونی حیثیت اور طاقت کسی ہائی کورٹ کے حکم کے برابر ہوتی ہے۔ ایک منٹ، ہائی کورٹ کے برابر؟ جی ہاں، ہائی کورٹ کے برابر۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف ایک انتظامی ادارہ نہیں بلکہ اس کے پاس نیم عدالتی اختیارات بھی ہیں۔ بالکل، اس کا عملی مطلب یہی ہے کہ کمیشن نہ صرف انتخابات کا انتظام کرتا ہے، بلکہ وہ انتخابی تنازعات پر فیصلے بھی دے سکتا ہے، گواہوں کو طلب کر سکتا ہے اور اپنے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر سزا بھی دے سکتا ہے۔ بالکل، ایک عدالت کی طرح۔ جی بالکل، ایک عدالت کی طرح۔ اور یہی نہیں، قانون کمیشن کو یہ طاقت بھی دیتا ہے کہ وہ انتخابی عمل کے لیے کسی بھی سرکاری یا نجی ٹرانسپورٹ کو طلب کر سکتا ہے۔ اچھا، مطلب کوئی بھی گاڑی؟ کوئی بھی گاڑی، بس ہو یا کچھ اور۔ مقصد یہ ہے کہ وسائل کی کمی انتخابی عمل میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وسائل اور انتظامی اختیارات کی بات ہوئی، لیکن اگر کہیں پورا انتخابی عمل ہی داؤ پر لگ جائے، مطلب بڑے پیمانے پر دھاندلی یا دباؤ کی شکایت ہوں، تو کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ وہ فوری اور فیصلہ کن ایکشن لے سکتا ہے۔ صرف رپورٹ نہیں کر سکتا؟ نہیں، رپورٹ سے کہیں آگے کی بات ہے۔ قانون کا سیکشن 8 اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کمیشن کو یہ یقین ہو جائے کہ حالات ایسے ہیں کہ منصفانہ انتخاب ممکن نہیں رہا، تو وہ ایک یا زیادہ پولنگ سٹیشنز پر پولنگ فوری طور پر روک سکتا ہے۔ اور اگر ضرورت پڑے تو پورے حلقے میں بھی روک سکتا ہے۔ اس کا مقصد انتخابی عمل کی ساکھ کو کسی بھی قیمت پر بچانا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی حیران کن ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے سننے والوں کے لیے یہ نہیں ہوگی۔ میں نے قانون میں خواتین کے ووٹ ڈالنے سے متعلق ایک شق پڑھی ہے۔ اچھا، جو غیر معمولی طور پر سخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ایکٹ کی شاید سب سے اہم اور ترقی پسند شق کی بات کر رہی ہیں۔ جی، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی حلقے میں خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ یعنی ووٹ ڈالنے کی شرح اس حلقے میں ڈالے گئے کل ووٹوں کے 10% سے بھی کم ہو۔ صرف 10%؟ یہ تو بہت کم حد ہے۔ جی، صرف 10%۔ اگر اس سے بھی کم ہو تو الیکشن کمیشن اس انتخاب کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ لیکن کیا کمیشن صرف شبے کی بنیاد پر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ قانون کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ تصور کر لے کہ خواتین کو کسی منظم معاہدے یا دباؤ کے تحت ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ یعنی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں، صرف ایک مضبوط شبہ کافی ہے۔ جی، اور اس ایک تصور کی بنیاد پر ہی کمیشن اس حلقے کے ایک یا تمام پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے سکتا ہے، یا پھر پورے حلقے کا الیکشن ہی کالعدم کر سکتا ہے۔ واہ، ایک منٹ، ذرا اس کے عملی اثرات پر سوچتے ہیں۔ کیا یہ قانون کبھی استعمال بھی ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ قانون استعمال ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے ضمنی انتخابات میں نتائج کالعدم بھی ہوئے ہیں۔ تو اس کا اصل مقصد کیا صرف خواتین کو تحفظ دینا ہے یا اس کا کوئی بڑا سیاسی مقصد بھی ہے؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، اس کا اصل کمال اس کا سیاسی اثر ہے۔
یہ صرف سماجی چیک نہیں، یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے۔ وہ کیسے؟ یہ قانون مقامی رہنماؤں اور امیدواروں پر براہ راست دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنائیں، ورنہ ان کی اپنی جیتی ہوئی سیٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بالکل، یہ ذمہ داری فرد سے ہٹا کر کمیونٹی اور اس کے لیڈروں پر ڈال دیتا ہے۔ اگر خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی تو مردوں کی ووٹ بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ گویا الیکشن کمیشن کے اختیارات صرف انتظامی نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی تبدیلی لانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک طاقتور امپائر ہے، لیکن ہر کھیل کے لیے ایک میدان بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ انتخابی میدان یعنی حلقے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف آبادی کو نقشے پر تقسیم کرنے کا نام ہے؟ نہیں، یہ اس کہیں زیادہ پیچیدہ عمل ہے۔ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ قانون کا تیسرا باب اسی بارے میں ہے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ حلقہ بندیاں ہمیشہ تازہ ترین مردم شماری کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، تاکہ آبادی کی صحیح نمائندگی ہو۔ بالکل۔ اور آبادی کے علاوہ کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کئی چیزوں کا۔ مثلاً حلقے جغرافیائی طور پر جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک حلقے کا ایک حصہ کہیں اور دوسرا کہیں اور ہو۔ صحیح۔ پھر انتظامی حدود جیسے ضلع یا تحصیل کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ انتظامی معاملات میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ مواصلات اور عوامی سہولات کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور ان کے نمائندے کے درمیان رابطہ ممکن رہے۔ جی، یہ سب ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک 10% کے اصول کے بارے میں بھی سنا ہے۔ جی، سیکشن بیس۔ یہ سننے میں تو ایک چھوٹا سا فرق لگتا ہے، لیکن کیا اس سے عملی طور پر ایک حلقے کے ووٹ کی طاقت دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں ہو جاتی؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ اس فرق کی اجازت آخر کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ 10% کا اصول بہت اہم ہے۔ قانون کہتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ ایک ہی اسمبلی کے تمام حلقوں کی آبادی میں فرق 10% سے زیادہ نہ ہو۔ مقصد یہی کہ ہر ووٹ کا وزن تقریباً برابر رہے؟ جی، لیکن کبھی کبھی خاص طور پر دور دراز یا پہاڑی علاقوں میں جغرافیائی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آبادی کو بالکل برابر تقسیم کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ آپ ایک گاؤں کو صرف آبادی برابر کرنے کے لیے دوسرے حلقے میں نہیں ڈال سکتے جس سے اس کا کوئی زمینی رابطہ ہی نہ ہو۔ تو اگر یہ حد پار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی جواب دہی ہے؟ جی بالکل، قانون اس کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن صرف غیر معمولی حالات میں۔ اور اگر کمیشن 10% کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اسے تحریری طور پر اس کی ٹھوس وجوہات اپنے حتمی حکم میں درج کرنا پڑتی ہیں۔ یعنی شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے؟ جی، تاکہ کوئی بھی حلقہ جان بوجھ کر کسی سیاسی فائدے کے لیے چھوٹا یا بڑا نہ بنایا جا سکے۔ یہ عمل بھی مکمل طور پر شفاف ہے، جس میں ابتدائی فہرستوں پر عوام اعتراضات بھی کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ صرف آبادی کا حساب نہیں بلکہ ایک طرح سے جغرافیہ، انتظامی ڈھانچے اور عوامی سہولیات کا بھی امتحان ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو امپائر بھی ہو گیا اور کھیل کا میدان بھی بن گیا۔ اب اس کھیل کے سب سے اہم حصے یعنی کھلاڑیوں، عوام کی بات کرتے ہیں۔ ووٹرز کی۔ جی، ووٹر لسٹیں کیسے بنتی ہیں؟ کیا اب بھی وہ پرانا طریقہ ہے کہ کوئی سرکاری اہلکار گھر گھر آ کر نام لکھتا ہے؟ نہیں، وہ طریقہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب یہ عمل کافی حد تک خودکار، جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ قانون کا چوتھا باب اسی عمل کی وضاحت کرتا ہے اور اس میں مرکزی کردار نادرا کا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ جی، قانون کے مطابق جیسے ہی نادرا کسی شہری کو قومی شناختی کارڈ جاری کرتا ہے، اس کا تمام متعلقہ ڈیٹا خود بخود الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ یعنی شناختی کارڈ بنتے ہی آپ خود بخود ووٹر بن جاتی ہیں؟ آپ کو کہیں درخواست دینے کی ضرورت نہیں؟ بالکل، جیسے ہی آپ 18 سال کے ہوتے ہیں اور آپ کا شناختی کارڈ بنتا ہے، آپ اپنے کارڈ پر درج مستقل یا عارضی پتے پر ووٹر کے طور پر رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ اس سے تو لاکھوں لوگ جو پہلے اندراج سے رہ جاتے تھے وہ اب نظام کا حصہ بن جاتے ہوں گے۔ جی، خودکار طور پر۔ ووٹر بننے کی اہلیت کیا ہے؟ کیا صرف شناختی کارڈ ہونا کافی ہے؟ قانون میں 4 بنیادی شرائط ہیں۔ آپ پاکستان کی شہری ہوں، عمر 18 سال سے کم نہ ہو، قومی شناختی کارڈ رکھتی ہوں اور کسی عدالت نے آپ کو ذہنی طور پر غیر مستحکم قرار نہ دیا ہو۔ اگر یہ چاروں شرائط پوری ہیں تو آپ ووٹ دینے کے اہل ہیں؟ جی بالکل۔ یہاں ایک بات مجھے بہت حیران کن لگی۔ شناختی کارڈ کی میعاد کے بارے میں کیا اصول ہے؟ اگر کسی کا کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہو تو کیا وہ ووٹ ڈال سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔
قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ ایک قومی شناختی کارڈ، چاہے اس کی میعاد ختم بھی ہو چکی ہو، تب بھی چلے گا؟ جی، وہ ووٹ ڈالنے یا ووٹر کے طور پر رجسٹر ہونے کے لیے مکمل طور پر کارآمد سمجھا جائے گا۔ یہ بات تو حیران کن ہے کہ زائد المیعاد شناختی کارڈ بھی چل جاتا ہے۔ کیا اس سے کسی قسم کی دھوکہ دہی کا خطرہ نہیں بڑھتا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں، اس قانون سازی کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ کسی بھی شہری کو صرف ایک تکنیکی وجہ سے اس کے بنیادی جمہوری حق سے محروم نہ کیا جائے۔ صحیح۔ جہاں تک دھوکہ دہی کا تعلق ہے تو پولنگ سٹیشن پر ووٹر لسٹ میں ووٹر کی تصویر بھی موجود ہوتی ہے۔ عملہ اس تصویر کا ووٹر سے موازنہ کرتا ہے۔ اور انگوٹھے پر انمٹ سیاہی بھی لگائی جاتی ہے؟ جی، تو سیف گارڈز اپنی جگہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل خودکار تو ہے، لیکن کیا اس میں غلطی کا امکان نہیں؟ اگر میرا ووٹ غلط جگہ پر رجسٹر ہو جائے یا میرا نام ہی لسٹ میں نہ ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسی لیے یہ عمل خودکار ہونے کے باوجود عوامی جانچ کے لیے مکمل طور پر کھلا ہے۔ نادرا سے ڈاٹا ملنے کے بعد الیکشن کمیشن پہلے ایک ابتدائی ووٹر لسٹ شائع کرتا ہے اور اسے عوامی مقامات پر آویزاں کرتا ہے، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر اپنے نام پتے وغیرہ چیک کر سکیں۔ جی، اگر کوئی غلطی ہو، کسی کا نام شامل نہ ہو یا کسی جعلی ووٹر پر اعتراض ہو تو باقاعدہ درخواست دی جا سکتی ہے۔ ان درخواستوں پر سماعت کے بعد حتمی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ اور کیا انتخابات سے ایک دن پہلے بھی کوئی اپنا ووٹ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کروا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ایک واضح آخری تاریخ مقرر ہے۔ اچھا۔ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی اسمبلی یا مقامی حکومت کی مدت ختم ہونے سے 30 دن پہلے ووٹر لسٹوں کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ انتخابات سے عین قبل کسی قسم کی افراتفری یا بے یقینی پیدا نہ ہو۔ بالکل، تاکہ نظام میں استحکام رہے۔ تو آج کے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الیکشنز ایکٹ 2017 ایک بہت جامع دستاویز ہے۔ جی۔ ہم نے جانا کہ الیکشن کمیشن صرف ایک انتظامی ادارہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ جیسے اختیارات رکھتا ہے، اور خواتین کے کم ٹرن آؤٹ پر الیکشن کال عدم کرنے کا اس کا اختیار ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی چیک ہے۔ صحیح۔ ہم نے حلقہ بندیوں کے پیچھے 10% کے اصول کی منطق کو سمجھا، جو نمائندگی کو منصفانہ بنانے کی ایک کوشش ہے۔ جی۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ ووٹر بننے کا عمل اب کس طرح نادرا کے ذریعے خودکار ہو چکا ہے، لیکن اس میں عوامی جانچ اور شفافیت کا عنصر بھی شامل ہے۔ جی بالکل، اور یہ سب ملا کر کاغذ پر ایک بہت متاثر کن اور مضبوط ڈھانچہ بناتے ہیں۔ لیکن میں آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ کسی بھی قانون کا اصل امتحان اس کے الفاظ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عمل درآمد کے جذبے میں ہوتا ہے۔ یہ قانونی مشینری جس کا ڈیزائن بظاہر اتنا بہترین نظر آتا ہے، جب انتخابات کے شدید دباؤ میں چلتی ہے تو اس کی کارکردگی کیسی رہتی ہے؟ قانون کی کتاب اور زمینی حقائق کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ جی، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی بھی جمہوریت کی صحت کا اصل پیمانہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس انتخابی عمل سے متعلق کچھ قانونی دستاویزات ہیں۔ اب سننے میں تو یہ بڑا خشک سا موضوع لگتا ہے نا؟ بالکل، کافی تکنیکی سا۔ ہاں بالکل، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے وہ حیران کن تفصیلات نکالیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بھئی ایک شفاف انتخاب کروانا دراصل کتنا پیچیدہ کام ہے۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ اکثر لوگ صرف پولنگ والے دن پر ہی دھیان دیتے ہیں، لیکن اصل کہانی تو مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ایک ووٹ کے سفر کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی پیدائش سے یعنی ووٹر لسٹ میں اندراج سے لے کر گنتی تک، جہاں وہ فیصلہ کن بن جاتا ہے۔ بالکل، تو سب سے پہلا قدم تو انتخابی فہرستیں ہیں، یعنی ووٹر لسٹ۔ یہی تو بنیاد ہے۔ اگر یہی ٹھیک نہ ہو تو سارا عمل ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ جی، اور قانون میں یہ بات بہت واضح ہے کہ ان فہرستوں کو مسلسل اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس ایک بار بن گئی اور ختم۔ اچھا۔ الیکشن کمیشن کسی بھی وقت اہل افراد کے نام شامل کر سکتا ہے یا جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان کے نام خارج کر سکتا ہے۔ اور میں نے ان دستاویزات میں دیکھا کہ اس بات پر بہت زور ہے کہ کوئی بھی شخص ایک سے زیادہ جگہ اپنا ووٹ رجسٹر نہ کروا سکے۔ یہ تو ایک سیدھی سی بات لگتی ہے۔ لگتی تو سیدھی سی بات ہے، لیکن یہی وہ شک ہے جو ڈپلیکیٹ ووٹنگ جیسے بڑے فراڈ کو روکنے کی پہلی دیوار ہے۔ صحیح۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی شخص کئی حلقوں میں ووٹ ڈال کر نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے نا؟
اور ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ضمنی انتخابات کے دوران ایک خاص تاریخ کے بعد ان فہرستوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ عمل کو مستحکم رکھنے کے لیے ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر پولنگ سے ایک دن پہلے تک نام شامل یا خارج ہوتے رہیں تو امیدواروں کے لیے کتنی بے یقینی کی صورتحال ہوگی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ایک تاریخ مقرر کرنے سے سب کو معلوم ہوتا ہے کہ مقابلہ کن ووٹرز کے درمیان ہے اور آخری لمحات کی گڑبڑ کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ان دستاویزات میں ایک چیز جو مجھے بہت متاثر کن لگی وہ شمولیت یعنی انکلوسیوٹی پر دیا جانے والا زور تھا، خاص طور پر خواتین ووٹرز کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ قانون کہتا ہے کہ کمیشن ہر سال مرد اور خواتین ووٹرز کے الگ الگ اعداد و شمار شائع کرے گا۔ صرف شائع کرے گا یا کچھ عملی اقدامات بھی؟ نہیں، عملی اقدامات بھی۔ اگر کسی حلقے میں مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد میں 10% سے زیادہ کا فرق ہونا تو کمیشن پابند ہے کہ وہ وہاں خواتین کے شناختی کارڈ بنوانے اور ووٹ کے اندراج کے لیے خصوصی مہم چلائے۔ واہ، یعنی صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں بلکہ اس کا حل بھی قانون کا حصہ ہے۔ بالکل، مقصد ہے کہ جمہوریت میں سب کی نمائندگی ہو۔ اسی طرح غیر مسلموں، معذور افراد اور خواجہ سرا شہریوں کے لیے بھی خصوصی اقدامات کا ذکر ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی مخصوص شق بھی ہے جو احمدیوں کی حیثیت سے متعلق ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق ان کی حیثیت آئین پاکستان 1973 کے تحت ہی طے کی جائے گی۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ عملی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو مسلم ووٹر رجسٹر کرواتا ہے اور اس پر کوئی اعتراض اٹھا دے تو اسے ایک حلف نامے پر دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ ختم نبوت والا حلف نامہ؟ جی بالکل، جس میں وہ اپنے پختہ یقین کا اعلان کرتا ہے۔ اگر وہ دستخط سے انکار کر دے تو اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ سے نکال کر غیر مسلموں کی ضمنی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ووٹر لسٹیں تیار ہو گئیں۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس پورے عمل کو چلاتے ہیں، یعنی انتخابی عملہ۔ جی، اور یہ ڈھانچہ بہت واضح ہے۔ ضلع کی سطح پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، پھر ہر حلقے کا ریٹرننگ آفیسر اور پھر ہر پولنگ اسٹیشن پر پریزائڈنگ آفیسر اور اس کی ٹیم۔ ایک پوری فوج ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ بالکل۔ لیکن سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی غیر جانبداری کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ یہ سب سے کلیدی نکتہ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ تمام انتخابی عملہ اپنی تقرری سے لے کر نتائج کے اعلان تک الیکشن کمیشن کے براہ راست کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ان کے اپنے محکمے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی اہلکار غیر جانبداری نہیں دکھاتا یا کسی امیدوار کی طرفداری کرتا ہے تو کمیشن کو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کا مکمل اختیار ہے، معطلی سے لے کر مجرمانہ کارروائی تک۔ یہ اختیار ہی اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ تو ایک طرف انتخابی عملہ ہے جو میدان تیار کرتا ہے اور دوسری طرف ہے کھلاڑی یعنی امیدوار۔ ان کا اس مقابلے میں داخلہ کیسے ہوتا ہے؟ امیدوار کا سفر شروع ہوتا ہے نامزدگی فارم جمع کروانے سے۔ یہ صرف ایک فارم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ امیدوار کو اپنے احساسوں کی مکمل تفصیلات اور اپنے اہل خانے کے اثاثوں کی بھی؟ جی، اپنے اور اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات اور ایک حلف نامہ بھی جمع کروانا ہوتا ہے، اور ایک ناقابل واپسی فیس بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پڑتال کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اسکروٹنی۔ یہاں اکثر بڑے تنازعات کھڑے ہوتے ہیں۔ پوچھ سکتا ہے جن کا تعلق نامزدگی فارم میں دی گئی معلومات سے ہو۔ یعنی وہ اپنی طرف سے غیر متعلقہ سوالات نہیں پوچھ سکتا؟ بالکل نہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اگر فارم میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو، جیسے نام کے ہجوں میں، تو ریٹرننگ آفیسر کو اسے فوراً درست کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ مقصد تکنیکی بنیادوں پر کسی کو باہر کرنا نہیں ہے۔ اور پھر آتے ہیں انتخابی نشانات۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سیاسی جماعت کے امیدوار کو تو وہی نشان ملتا ہے جو اس کی جماعت کا ہو۔ آزاد امیدواروں کو ایک فہرست میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک ہی نشان کے لیے ایک سے زیادہ امیدوار ہوں تو پھر قرعہ اندازی ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس میں ایک مسئلہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی ملتے جلتے نشانات ووٹرز کو الجھا دیتے ہیں، خاص طور پر کم پڑھے لکھے علاقوں میں۔ یہ ایک بہت عملی نکتہ ہے اور یہ چیلنج بالکل موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کوشش کرتا ہے کہ نشانات واضح ہوں، لیکن اتنے زیادہ امیدواروں، خاص کر آزاد امیدواروں کی وجہ سے یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ان چیلنجز میں سے ایک ہے جہاں قانون اور زمینی حقیقت میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم پہنچتے ہیں سب سے اہم دن پر، پولنگ کا دن۔ اس دن کے لیے تو یقیناً بہت تفصیلی قوانین ہوں گے۔ جی ہاں، ایک ایک قدم کے لیے ہدایات ہیں۔
پولنگ اسٹیشن زیادہ تر سرکاری عمارتوں جیسے اسکولوں میں بنائے جاتے ہیں؟ اور یہ کسی امیدوار کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہو سکتے؟ بالکل نہیں۔ قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ کسی امیدوار یا اس کے رشتہ دار کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہو سکتے تاکہ دباؤ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اور ووٹرز کی تعداد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر 1200 سے زیادہ ووٹرز نہ ہوں تاکہ بھیڑ نہ لگے اور عمل آسانی سے مکمل ہو، اور حساس پولنگ اسٹیشنوں پر کیمرے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے اصل عمل پر۔ جی، ووٹر کو اپنا اصل شناختی کارڈ دکھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پولنگ آفیسر انتخابی فہرست میں اس کے نام کو کاٹتا ہے۔ اور انگوٹھے پر انمٹ سیاہی بھی لگائی جاتی ہے؟ جی، سیاہی لگائی جاتی ہے۔ پھر بیلٹ پیپر کی پشت پر سرکاری مہر لگتی ہے اور پریزائڈنگ آفیسر دستخط کرتا ہے۔ اور آخر میں وہ کیا کہتے ہیں، کاؤنٹر فوائل پر انگوٹھے کا نشان بھی لیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اتنے سارے اقدامات، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ ایک شخص صرف ایک ہی ووٹ ڈال سکے۔ ہر قدم ایک حفاظتی تہ کی طرح ہے۔ انمٹ سیاہی، نام کا کٹنا اور کاؤنٹر فوائل پر انگوٹھا، یہ سب مل کر دوہری ووٹنگ کو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات غیر معمولی حالات بھی تو ہو سکتے ہیں، جیسے اگر کوئی شخص ووٹ ڈالنے آئے اور اسے پتا چلے کہ اس کا ووٹ تو پہلے ہی کوئی ڈال چکا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے لیے قانون میں ایک حل موجود ہے جسے ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر کہتے ہیں۔ ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر؟ جی، اگر وہ شخص اپنی شناخت سبمٹ کر دینا تو پریزائڈنگ آفیسر اسے ایک خصوصی بیلٹ پیپر جاری کرے گا۔ واہ، یہ تو زبردست حل ہے۔ تو کیا اس کا ووٹ بھی عام بیلٹ باکس میں جاتا ہے؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے۔ اسے بیلٹ باکس میں نہیں ڈالا جاتا، بلکہ ایک الگ لفافے میں مہر لگا کر رکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا ووٹ فوراً گنتی میں شامل نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، لیکن اس واقعے کو ریکارڈ پر لایا جاتا ہے اور بعد میں تحقیقات ہوتی ہیں۔ یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایسی دھوکہ دہی نظر انداز نہ ہو۔ اور ایک اور صورتحال، اگر کوئی امیدوار یا اس کا ایجنٹ کسی آنے والے ووٹر کی شناخت کو چیلنج کر دے کہ بھئی یہ وہ شخص نہیں ہے۔ اس کے لیے چیلنجڈ بیلٹ پیپر کا نظام ہے۔ چیلنج کرنے والے کو پہلے 100 روپے کی فیس نقد جمع کروانی پڑتی ہے۔ تاکہ لوگ ایسے ہی تنگ نہ کرتے پھرے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ عمل میں بے وجہ خلل نہ ڈالا جائے۔ اگر پریزائڈنگ آفیسر مطمئن ہو جائے کہ ووٹر اصلی ہے تو اسے بیلٹ پیپر جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور اسے بھی الگ لفافے میں رکھا جاتا ہے؟ جی، اسے بھی الگ لفافے میں رکھا جاتا ہے اور اس کا حتمی فیصلہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو پولنگ کا وقت ختم ہو گیا، اب آتا ہے اس سفر کا آخری اور سب سے نازک مرحلہ، گنتی۔ قانون کے مطابق گنتی کا عمل پولنگ ختم ہوتے ہی فوراً اسی پولنگ اسٹیشن پر تمام امیدواروں اور ان کے ایجنٹس کی موجودگی میں شروع ہونا لازمی ہے۔ اسے کہیں اور منتقل نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں، یہ سب سے پہلا اور اہم ترین حفاظتی اقدام ہے۔ اور کن ووٹوں کو مسترد کیا جاتا ہے؟ اس کے کیا اصول ہیں؟ اس کے بھی واضح اصول ہیں۔ مثلاً وہ بیلٹ پیپر جس پر سرکاری مہر اور پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط نہ ہوں وہ مسترد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا اگر کسی بیلٹ پیپر پر ووٹر نے اپنے دستخط کر دیے ہوں، کوئی اضافی نشان لگا دیا ہو، یا اسے یہ واضح نہ ہو کہ ووٹ کس کو دیا ہے، تو اسے بھی گنتی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، گنتی مکمل ہو گئی۔ اب نتائج کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے؟ یہاں قانون نے ایک بہت ہی مضبوط نظام بنایا ہے۔ گنتی مکمل ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر 2 سب سے اہم دستاویزات تیار کرتا ہے، ایک نتیجہ برائے گنتی اور دوسرا بیلٹ پیپر اکاؤنٹ۔ نتیجہ برائے گنتی یعنی فارم 45؟ جی، جسے عام زبان میں فارم 45 کہتے ہیں، اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ جس میں کل جاری شدہ اور استعمال شدہ بیلٹ پیپرز کا حساب ہوتا ہے۔ اور ان دستاویزات کا کیا ہوتا ہے؟ ان پر پریزائڈنگ آفیسر، اس کا سینئر اسسٹنٹ اور وہاں موجود تمام امیدواروں یا ان کے ایجنٹوں کے دستخط لیے جاتے ہیں۔ یعنی سب کے سامنے؟ جی، یہ ایک طرح کی رسید ہے۔ اس کے بعد ان کی تصدیق شدہ کاپیاں فوراً ان تمام ایجنٹوں کو دی جاتی ہیں۔ یہی نہیں، ایک کاپی پولنگ اسٹیشن کے باہر ایک نمایاں جگہ پر بھی چپکا دی جاتی ہے تاکہ عوام بھی اسے دیکھ سکے۔ یہ تو بہت ہی شفاف عمل ہے۔ اسے تو بعد میں نتائج میں کسی بھی قسم کی تبدیلی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ مقصد یہی ہے۔ تو ایک ووٹ کا سفر جو ووٹر لسٹ سے شروع ہوا تھا وہ یہاں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انتخابی عمل کو چلانے کے لیے کتنے باریک اور تفصیلی قوانین بنائے گئے ہیں۔ ہر چیز کو منصفانہ اور منظم رکھنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ بالکل، یہ پورا عمل
کاغذ پر تو بہت مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اس ساری گفتگو نے میرے ذہن میں ایک اہم سوال پیدا کیا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے قوانین کی پیچیدگی اور تفصیل کو دیکھا جو اس عمل کو منصفانہ بنانے کے لیے ضروری سمجھی گئی ہے، لیکن کیا اس عمل کی یہی پیچیدگی خود ووٹر کے اعتماد پر اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا ان باریک قوانین کو جاننے سے ایک عام شہری کا نظام پر بھروسہ بڑھتا ہے، یا یہ اسے مزید الجھا دیتا ہے اور تنازعات کے مزید راستے کھولتا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم انتخابی عمل کے اس حصے میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں جس پر بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن شاید سمجھا سب سے کم جاتا ہے۔ جی یعنی ووٹ ڈالنے کے بعد آخر ہوتا کیا ہے؟ بالکل۔ ہمارے سامنے الیکشن کے قوانین کی ایک پوری دستاویز ہے، لیکن ہم اس کا کوئی قانونی پوسٹ مارٹم نہیں کرنے والے، بلکہ ہم اس میں سے وہ حیران کن اور دلچسپ نکات نکالیں گے جو بتاتے ہیں کہ ایک ووٹ بیلٹ باکس سے حتمی نتیجے تک کیسے پہنچتا ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے۔ دیکھیں، ان قوانین کے پیچھے ایک پوری منطق چھپی ہے، شفافیت کو یقینی بنانے کی، انسانی غلطی کو کم سے کم کرنے کی اور تنازعات کو حل کرنے کی۔ آج ہم اسی منطق کو ڈی کوڈ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں شام کے 5 بج گئے، پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور پولنگ سٹیشن کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اب اندر کیا ہوتا ہے؟ پریزائڈنگ آفیسر پر تو بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہوگی۔ یہیں سے ایک انتہائی محتاط اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منظم عمل شروع ہوتا ہے۔ اور پریزائڈنگ آفیسر کا پہلا کام بیلٹ باکس کھول کر گنتی شروع کرنا نہیں ہے، جیسا اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یعنی گنتی سے بھی پہلے کچھ اور ہوتا ہے؟ جی بالکل، گنتی سے پہلے اسے ہر چیز کو ترتیب سے سیل کرنا ہوتا ہے۔ کیا چیزیں سیل کی جاتی ہیں؟ بہت کچھ۔ سب سے پہلے تو وہ بیلٹ پیپرز جو استعمال ہی نہیں ہوئے، ان کی گنتی کر کے انہیں ایک الگ پیکٹ میں سیل کیا جاتا ہے۔ پھر آتے ہیں وہ بیلٹ پیپرز جنہیں قانون سپوائلڈ کہتا ہے۔ سپوائلڈ یعنی خراب شدہ؟ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ووٹر بیلٹ پیپر کیسے خراب کر سکتا ہے؟ اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ کسی ووٹر نے غلطی سے اپنے پسندیدہ امیدوار کے بجائے کسی اور کے نشان پر مہر لگا دی۔ اچھا، اب وہ پریشان ہے کہ اس کا ووٹ تو ضائع ہو گیا۔ وہ پریزائڈنگ آفیسر کو بتا کے وہ بیلٹ پیپر واپس کر سکتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر اس پر خراب شدہ لکھ کر اسے ایک الگ پیکٹ میں ڈال دے گا اور ووٹر کو ایک نیا بیلٹ پیپر دے دے گا۔ یہ تو بہت معقول بات ہے، یعنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کسی کا حق رائے دہی ضائع نہ ہو۔ بالکل۔ اس کے علاوہ چیلنجڈ ووٹ، یعنی وہ ووٹ جن پر کسی ایجنٹ نے اعتراض کیا ہو، اور ٹینڈرڈ ووٹ، ان سب کو الگ الگ سیل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، شفافیت کے لیے ہر پیکٹ پر وہاں موجود تمام امیدواروں یا ان کے پولنگ ایجنٹس کے دستخط لیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی دستخط کرنے سے انکار کر دے تو اس بات کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اضافی بیلٹ پیپرز ڈالے گئے یا کسی قسم کی گڑبڑ ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو سب کچھ سیل ہو گیا۔ اب گنتی کے بعد جو نتیجہ بنتا ہے، جسے ہم فارم 45 بھی کہتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اسے کتنی جلدی آگے بھیجنا ہوتا ہے؟ قانون اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کو گنتی کا نتیجہ اور بیلٹ پیپر کا پورا حساب کتاب بغیر کسی تاخیر کے ذاتی طور پر ریٹرننگ آفیسر تک پہنچانا ہوتا ہے۔ بغیر کسی تاخیر سے کیا مراد ہے؟ مطلب فوراً؟ جی، قانون میں بلا تاخیر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے جتنا جلدی ممکن ہو۔ اور 2023 میں اس قانون میں ایک بہت دلچسپ ترمیم کی گئی ہے۔ کیا ترمیم؟ کیا اسے اس عمل پر کوئی فرق پڑا ہے؟ بالکل۔ اب اگر ریٹرننگ آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ نتیجہ پہنچانے میں کوئی غیر ضروری یا بلا وجہ تاخیر ہوئی ہے، تو وہ اس پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر سکتا ہے، یہاں تک کہ الیکشن ڈیوٹی کا اس کا معاوضہ بھی روک سکتا ہے۔ اچھا، تو مقصد یہ ہے کہ نتیجوں کے سفر میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ یہی مقصد ہے، عمل کو تیز اور جواب دہ بنانا۔ تو نتیجے بھیج دیے گئے، لیکن یہاں ایک اور پہلو ہے جس پر کم بات ہوتی ہے۔ قانون صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے ووٹ دیا، بلکہ یہ بھی کہ ووٹ دینے والوں میں کون کون شامل تھا۔ میرا مطلب مردوں اور خواتین کی شرکت سے ہے۔ یہ جمہوریت کی صحت کو جانچنے کا بہت اہم پیمانہ ہے۔ قانون پریزائڈنگ آفیسر کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایک صنفی لحاظ سے الگ الگ گوشوارہ تیار کرے۔ یعنی یہ بتائے کہ کتنے مرد اور کتنی خواتین نے ووٹ ڈالا؟ جی، اس کے پولنگ سٹیشن پر
کل رجسٹرڈ مرد اور خواتین ووٹرز کتنے تھے اور ان میں سے کتنے مردوں اور کتنی عورتوں نے اپنا ووٹ ڈالا؟ یہ تو صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہوا نا؟ اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا فائدہ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ڈیٹا نہیں ہے۔ اگر پریزائڈنگ آفیسر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے علاقے میں خواتین کی ٹرن آؤٹ غیر معمولی طور پر کم ہے، یا اسے شبہ ہے کہ کسی مقامی دباؤ یا کسی غیر قانونی معاہدے کے تحت خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے، تو وہ اس گوشوارے کے ساتھ ایک خصوصی رپورٹ بھی منسلک کر سکتا ہے۔ اور یہ رپورٹ کہاں جاتی ہے؟ یہ رپورٹ سیدھا الیکشن کمیشن تک جاتی ہے۔ یہ قانون دراصل معاشرے کے کمزور طبقوں کو ووٹ ڈالنے کے حق کی حفاظت کا ایک ٹول ہے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جو پولنگ سٹیشن آتے ہیں۔ ان کا کیا جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے؟ جیسے کوئی معذور شخص یا وہ پولیس اہلکار جو خود الیکشن والے دن ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ ان کے لیے پوسٹل بیلٹ کا نظام موجود ہے، یعنی ڈاک کے ذریعے۔ اچھا، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی جسمانی معذوری اتنی شدید ہے کہ وہ پولنگ سٹیشن نہیں آ سکتے۔ الیکشن ڈیوٹی پر مامور تمام سرکاری عملہ اور یہاں تک کہ جیل میں قید افراد بھی۔ جیل میں قید افراد بھی؟ جی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پر سزا ثابت نہ ہوئی ہو، یعنی انڈر ٹرائل قیدی۔ وہ وقت سے پہلے درخواست دے کر ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اور سمندر پار پاکستانیوں کا کیا؟ ان کی ووٹنگ کا معاملہ تو ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے۔ اس معاملے میں قانون ایک محتاط لیکن عملی راستہ دکھاتا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ کے لیے چھوٹے پیمانے پر پائلٹ پروجیکٹس چلائے۔ پائلٹ پروجیکٹس یعنی ٹیسٹنگ کے لیے؟ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس نظام کی ہر خامی اور خوبی کو پرکھ لیا جائے۔ کیا یہ تکنیکی طور پر ممکن ہے؟ کیا اس میں ووٹ کی رازداری محفوظ رہتی ہے؟ اور اس پر خرچ کتنا آئے گا؟ صحیح، یعنی ان پائلٹ پروجیکٹس کے نتیجے کی بنیاد پر ہی آگے کا فیصلہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، تو ایک طرف یہ خصوصی انتظامات ہیں اور دوسری طرف وہ لاکھوں ووٹ جو پولنگ سٹیشنوں پر ڈالے گئے۔ اب یہ تمام بکھرے ہوئے نتائج ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ان ہزاروں ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک تصویر کیسے بنتی ہے؟ یہ انتخابی عمل کا شاید سب سے اہم مرحلہ ہے، جسے کنسالیڈیشن آف ریزلٹس کہتے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر تمام پولنگ سٹیشنوں سے موصول ہونے والے نتائج کو ایک ماسٹر شیٹ پر جمع کرتا ہے۔ اسی مرحلے پر ڈاک کے ذریعے موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹس کی گنتی بھی سب کے سامنے کی جاتی ہے اور انہیں بھی کل ووٹوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک عبوری یعنی پروویژنل نتیجہ تیار ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہیں پر سب سے زیادہ تنازعات بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار کہے کہ میرے ووٹ کم گنے گئے ہیں یا دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا وہ دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اور یہ اس کا قانونی حق ہے۔ لیکن اس حق کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون نے کچھ واضح شرائط رکھی ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ہارنے والا امیدوار محض تاخیری حربے کے طور پر دوبارہ گنتی کی درخواست دے۔ تو یہ شرائط کیا ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جو اکثر سیاسی بیالیے کی بنیاد بنتا ہے۔ دیکھیں، قانون کہتا ہے کہ دوبارہ گنتی کی درخواست صرف 2 صورتوں میں منظور کی جا سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جیتنے والے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار کے درمیان ووٹوں کا فرق بہت کم ہو۔ کتنا کم؟ یا تو حلقے میں ڈالے گئے کل ووٹوں کے 5% سے کم، یا پھر ایک مخصوص تعداد، قومی اسمبلی کے لیے 8000 اور صوبائی کے لیے 4000 ووٹ سے کم۔ ان دونوں میں سے جو بھی تعداد کم ہوگی وہ شرط لاگو ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلی شرط ہو گئی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گنتی کے دوران جو ووٹ مسترد کیے گئے ہیں ان کی تعداد جیت کے مارجن سے زیادہ یا اس کے برابر ہو۔ اچھا، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری ہو جائے تو ریٹرننگ آفیسر دوبارہ گنتی کا حکم دے سکتا ہے۔ صرف ایک بار؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ریٹرننگ آفیسر صرف ایک بار دوبارہ گنتی کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انتخابی عمل کو غیر معینہ مدت تک طول نہ دیا جائے۔ یہ تو بہت واضح اصول ہیں۔ تو اس سارے عمل میں شفافیت کیسے یقینی بنائی جاتی ہے؟ ایک عام شہری کو کیسے یقین ہو کہ جو نتیجہ آیا ہے وہ درست ہے؟ قانون نے اس کے لیے بھی حفاظتی اقدامات رکھے ہیں۔ جب ریٹرننگ آفیسر نتائج کو جمع کر رہا ہوتا ہے تو وہ پابند ہے کہ اس عمل کے دوران موجود تمام امیدواروں اور ان کے ایجنٹس کو نتائج کے اس مجموعی گوشوارے کی ایک کاپی فراہم کرے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پولنگ کے 14 دن کے اندر تمام حتمی نتائج اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا پابند ہے، جس میں ہر پولنگ اسٹیشن کے نتائج بھی شامل ہوتے ہیں، تاکہ ہر چیز عوام کے سامنے ہو، کچھ بھی خفیہ نہ رہے۔
بالکل. اب ایک ایسی صورتحال پر بات کرتے ہیں جس کا تصور بھی بہت کم لوگ کرتے ہوں گے. فرض کریں ساری گنتی مکمل ہو گئی اور 2 امیدواروں کے ووٹ بالکل برابر آ گئے. اب کیا ہوگا؟ کیا سکہ اچھالا جائے گا؟ نہیں، سکہ نہیں اچھالا جاتا، بلکہ قانون اس صورتحال کا ایک بہت ہی منفرد اور جمہوری حل پیش کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر 2 امیدواروں کے ووٹ برابر ہو جائیں تو دونوں کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے. 1 منٹ، کیا کہا آپ نے؟ دونوں کامیاب؟ مطلب ایک حلقے سے 2 نمائندے ہوں گے؟ یہ تو میں نے آج تک نہیں سنا. ایک وقت میں نمائندہ ایک ہی ہوتا ہے. قانون کہتا ہے کہ دونوں امیدوار اسمبلی کی 5 سالہ مدت کو آدھا آدھا بانٹ لیں گے. آدھا آدھا یعنی 2.5 سال ایک اور 2.5 سال دوسرا؟ جی، اور پہلے کون آئے گا اس کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ کون پہلا نصف حصہ پورا کرے گا. یہ واقعی ایک حیران کن حل ہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ منطق بہت گہری ہے. قانون یہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر دونوں امیدواروں کو عوام نے بالکل برابر ووٹ دیے ہیں تو دونوں کا مینڈیٹ برابر ہے، اس لیے نمائندگی بھی برابر تقسیم ہونی چاہیے. اور دوسرا، یہ ایک مہنگے اور وقت طلب ضمنی انتخاب سے بھی بچاتا ہے. اور اگر 2 سے زیادہ امیدواروں کے ووٹ برابر ہوں تب بھی کیا مدت تقسیم ہوگی؟ نہیں، اس صورت میں طریقہ کار مختلف ہے. اگر 2 سے زیادہ امیدواروں کے ووٹ برابر آ جائیں تو اس حلقے کے نتیجے کو کالعدم قرار دے کر وہاں نئے سرے سے الیکشن کروایا جاتا ہے. چلیں اب ذرا پیسے کی بات کرتے ہیں. الیکشن لڑنا ایک مہنگا کام ہے. قانون اس پر کیا حد لگاتا ہے کہ ایک امیدوار کتنا خرچ کر سکتا ہے؟ جی، قانون میں اس کی واضح حد مقرر ہے. قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ایک امیدوار زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہے. 1 کروڑ روپے؟ اور صوبائی اسمبلی کے لیے؟ صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے یہ حد 40 لاکھ روپے ہے اور سینٹ کے لیے 15 لاکھ روپے ہے. یہ حد کاغذ پر تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عوامی تاثر یہی ہے کہ امیدوار اس سے کہیں زیادہ خرچ کرتے ہیں. کیا قانون اسے نافذ کرنے کا کوئی طریقہ کار بھی بتاتا ہے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے اور یہ نفاذ کے چیلنج کو ظاہر کرتا ہے. قانون اس کا ایک حل پیش کرتا ہے. ہر امیدوار کو انتخابی مہم کے لیے ایک مخصوص بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے یا اپنے کسی موجودہ اکاؤنٹ کو اس مقصد کے لیے مختص کرنا ہوتا ہے. اچھا، یعنی تمام لین دین بینک کے ذریعے؟ جی، تمام عطیات اور اخراجات اسی ایک اکاؤنٹ کے ذریعے ہونے چاہیے. اس کا مقصد پیسے کے بہاؤ کو دستاویزی بنانا ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ کیش کے لین دین کو ٹریک کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ احتساب صرف انتخابی مہم تک ہی رہتا ہے یا جیتنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ نہیں، یہ ایک جاری عمل ہے اور یہ بہت اہم ہے. اسمبلی اور سینٹ کے ہر رکن کو ہر سال 31 دسمبر تک الیکشن کمیشن کو ایک تفصیلی گوشوارہ جمع کرانا ہوتا ہے. کس چیز کا گوشوارہ؟ اس میں نہ صرف ان کے اپنے بلکہ ان کے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور قرضوں کی پوری تفصیل ہوتی ہے. اور اگر کوئی رکن یہ تفصیلات وقت پر جمع نہ کرائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف ایک چھوٹا سا جرمانہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے نتائج کافی سنگین ہیں. اگر کوئی رکن مقررہ تاریخ کے بعد 15 جنوری تک بھی گوشوارہ جمع نہیں کراتا تو 16 جنوری کو الیکشن کمیشن ایک حکم کے ذریعے اس کی رکنیت معطل کر سکتا ہے. رکنیت معطل؟ جی، اور یہ معطلی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ رکن اپنا گوشوارہ جمع نہیں کرا دیتا. اس دوران وہ نہ تو اسمبلی کے کسی اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے، نہ ووٹ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تنخواہ یا مراعات لے سکتا ہے. تو اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ عوامی نمائندے ہر سال عوام کے سامنے جواب دہ ہوں. بالکل. تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی تفصیلی قانونی ڈھانچہ موجود ہے جو بیلٹ باکس کے بند ہونے سے لے کر جیتنے کے بعد کے احتساب تک ہر قدم کا احاطہ کرتا ہے. جی، یہاں بڑی تصویر یہ ہے کہ قانون نے ایک فول پروف نظام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. اس میں شفافیت کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہیں، تنازعات کو حل کرنے کے لیے راستے ہیں اور نمائندوں کو جواب دہ بنانے کے لیے میکینزم ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، قانون بنانا ایک بات ہے اور اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنانا ایک دوسرا اور زیادہ بڑا چیلنج ہے. اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں. جب انتخابی تنازعات کو حل کرنے کے لیے اتنا تفصیلی اور واضح قانونی فریم ورک موجود ہے تو عوامی تاثرات اور میڈیا کا بیانیہ کسی انتخابی نتیجے کی قانونی حیثیت پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب قانونی راستے ابھی اختیار کیے جا رہے ہوں.
اس پر ضرور سوچیے گا۔ اچھا، تو آج ہم نے ایک ایسی چیز اٹھائی ہے جسے دیکھ کر اکثر لوگ دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں، الیکشن قوانین کی موٹی سی کتاب۔ بالکل۔ بظاہر یہ بہت خشک اور آپ کہہ لیں بورنگ لگتی ہے، جی۔ لیکن جب ہم نے اسے کھنگالا تو اس میں کچھ ایسی حیران کن اور دلچسپ چیزیں ملیں جو کسی کو بھی واقعی سوچنے پر مجبور کر دیں۔ بالکل۔ ہم اکثر الیکشن کے شور شرابے، جلسوں اور نعروں پر تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن اس سارے عمل کو چلانے والے قوانین پر نہیں۔ آج ہم اسی قانونی ڈھانچے کی گہرائی میں جائیں گے اور سمجھیں گے کہ جب الیکشن کا نتیجہ متنازع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، کون سے کام امیدوار کو جیل بھیج سکتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو چلانے کے لیے کیا اصول و ضوابط موجود ہیں۔ اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ناقابل یقین لگتی ہیں، جیسے کہ اگر دو امیدواروں کے ووٹ بالکل برابر ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آئیے اس قانونی بھول بھلیاں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الیکشن ہو گیا، ووٹ گنے گئے، نتیجہ بھی آ گیا، لیکن ایک امیدوار کہتا ہے میں نہیں مانتا، دھاندلی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ یہیں سے الیکشن ٹریبیونل کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک خصوصی عدالت ہے جو صرف اور صرف انتخابی تنازعات کو سننے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس کا کام عام عدالتوں جیسا نہیں ہے کہ کیس سالوں سال چلتا رہے۔ قانون اس پر ایک بہت سخت پابندی لگاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اس کا طریقہ کار مختلف ہے؟ طریقہ کار تو ایک باقاعدہ عدالت والا ہی ہے، یعنی گواہ پیش کیے جاتے ہیں، ثبوتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، وکیل ایک دوسرے پر جرح کرتے ہیں۔ یہ کوئی سرسری انکوائری نہیں ہوتی، لیکن فرق یہ ہے کہ قانون کا سارا زور رفتار پر ہے۔ رفتار پر؟ جی، ٹریبیونل کے لیے لازم ہے کہ وہ دائر کی گئی انتخابی درخواست کا فیصلہ ٹھیک 180 دن یعنی تقریباً 6 مہینے کے اندر اندر کرے۔ 6 مہینے؟ کاغذ پر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، جی، لیکن ہم تو اکثر سنتے ہیں کہ انتخابی کیس کئی سال چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی ہے اور کیس کا فیصلہ نہیں آتا۔ تو کیا یہ 180 دن کی شرط صرف دکھاوے کے لیے ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یہ 180 دن کی شرط اسی تاریخی مسئلے سے نمٹنے کے لیے ڈالی گئی ہے۔ ماضی میں یہی ہوتا تھا کہ کیس اتنے لمبے چلتے تھے کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا تھا۔ اس تاخیر کو روکنے کے لیے قانون میں بہت سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اگر کوئی فریق، چاہے وہ درخواست دینے والا ہو یا جیتنے والا امیدوار، سماعت ملتوی کروانا چاہتا ہے تو ٹریبیونل اس پر 1,00,000 روپے تک کا ہرجانہ عائد کر سکتا ہے۔ 1,00,000 روپے صرف ایک التوا کے لیے؟ یہ تو کافی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور یہ صرف شروعات ہے۔ اگر کیس 180 دن کی مقررہ مدت میں ختم نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہر التوا پر 10,000 سے 50,000 روپے تک کا خصوصی ہرجانہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات، اگر تاخیر جیتنے والے امیدوار کی وجہ سے ہو رہی ہو، اچھا، تو ٹریبیونل کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اسے کیس کا فیصلہ آنے تک اپنے عہدے کے فرائض یعنی اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینے سے ہی روک دے۔ واہ، یعنی جیتنے والے امیدوار کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ کیس کو جان بوجھ کر لٹکا نہ سکے۔ جی بالکل۔ یہ تو واقعی ایک طاقتور اختیار ہے۔ اچھا، تو فرض کریں ٹریبیونل نے کیس سن لیا، اب اس کے پاس کیا کیا فیصلے دینے کے اختیارات ہیں؟ ٹریبیونل کے پاس 4 بنیادی قسم کے فیصلے دینے کا اختیار ہے۔ پہلا، وہ درخواست کو بے بنیاد قرار دے کر خارج کر سکتا ہے۔ دوسرا، وہ جیتنے والے امیدوار کا انتخاب قلعدم قرار دے کر صرف ان چند پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے سکتا ہے جہاں دھاندلی ثابت ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، وہ جیتنے والے کا انتخاب قلعدم قرار دے کر دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار کو ہی منتخب قرار دے سکتا ہے۔ اور چوتھا، اگر دھاندلی اتنے بڑے پیمانے پر ہو کہ پورے حلقے کا نتیجہ مشکوک ہو جائے تو وہ پورے انتخاب کو ہی قلعدم قرار دے کر نئے سرے سے الیکشن کا حکم دے سکتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو آپ نے شروع میں کہی تھی، برابر ووٹوں والی۔ میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا ہے۔ جی، یہ تو بالکل ہی ناقابل یقین لگتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ 2 لوگوں کو آدھی آدھی مدت کے لیے اسمبلی میں بھیج دیا جائے؟ یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ یہ قانون کا ایک بہت ہی انوکھا اور شاذ و نادر ہی استعمال ہونے والا پہلو ہے جو سیکشن 161 میں درج ہے۔ اگر ٹریبیونل میں تمام ثبوتوں اور دوبارہ گنتی کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ 2 امیدواروں کے ووٹ بالکل برابر ہیں،
ایک ووٹ بھی کم یا زیادہ نہیں۔ ایک بھی نہیں؟ ایک بھی نہیں۔ تو ٹریبیونل دونوں کو مشترکہ طور پر کامیاب قرار دے گا، پھر وہ ان دونوں کے سامنے قرعہ اندازی کرے گا یعنی ٹاس کرے گا، اور جس کا نام نکلے گا وہ اسمبلی کی مدت کا پہلا آدھا حصہ یعنی 2.5 سال پورا کرے گا، اور دوسرا امیدوار باقی 2.5 سال کے لیے رکن بنے گا۔ کمال ہے، یعنی ایک ہی سیٹ پر 2 MNAs یا MPAs باری باری؟ جی، لیکن اگر 3 امیدواروں کے ووٹ برابر ہو جائیں تو؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ فارمولا صرف اس وقت لاگو ہوگا جب 2 امیدواروں کے ووٹ برابر ہوں۔ اگر 2 سے زیادہ امیدواروں کے ووٹ برابر ہوں تو پھر یہ آدھی آدھی مدت والا حل کام نہیں کرے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تب ٹریبیونل پورے علاقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ٹریبیونل کسی کا انتخاب کالعدم قرار دے سکتا ہے؟ قانون میں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، کرپٹ پریکٹس اور اللیگل پریکٹس۔ کیا یہ صرف قانونی زبان کا ہیر پھیر ہے یا ان میں کوئی حقیقی کوئی بنیادی فرق ہے؟ ان میں بہت بڑا اور بنیادی فرق ہے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے۔ کرپٹ پریکٹس یا بدعنوانی پر مبنی اعمال وہ سنگین جرائم ہیں جو انتخابی عمل کی روح پر حملہ کرتے ہیں۔ روح پر حملہ؟ جی، یعنی ووٹر کی آزاد مرضی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللیگل پریکٹس یا غیر قانونی اعمال وہ کام ہے جو انتخابی مہم کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے کر سمجھائیں، ووٹر کی مرضی کو ہائی جیک کرنے سے کیا مراد ہے؟ بالکل، کرپٹ پریکٹس میں سب سے پہلی چیز ہے رشوت ستانی، یعنی کسی کو ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کے لیے پیسے، نوکری کا وعدہ یا کسی بھی قسم کا فائدہ دینا۔ صحیح۔ دوسری سنگین چیز ہے پرسونیفیکیشن، جسے ہم عام زبان میں جعلی ووٹنگ کہتے ہیں، یعنی کسی دوسرے شخص کے نام پر ووٹ ڈالنا، چاہے وہ شخص زندہ ہو، مر چکا ہو یا کوئی فرضی نام ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب ٹھپا لگانا؟ بالکل، یہ دونوں کام براہ راست ووٹ کی حرمت پر حملہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم جرم ہے غیر مناسب اثر و رسوخ کا استعمال۔ اچھا۔ یہ صرف پٹھوں کا زور یا دھونس دھمکی نہیں ہے، قانون اس سے کہیں گہرا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بااثر شخص کسی گاؤں میں کہے کہ جس نے فلاں امیدوار کو ووٹ نہیں دیا اس پر پیر صاحب کی لعنت ہوگی یا اسے برادری سے نکال دیا جائے گا، تو یہ بھی ایک سنگین کرپٹ پریکٹس ہے۔ یہ ووٹر کی آزاد مرضی پر روحانی یا سماجی طور پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سرکاری اختیارات کا استعمال کر کے کسی کو ڈرانا یا خاص طور پر خواتین اور ٹرانسجینڈر افراد کو ووٹ ڈالنے سے روکنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واقعی سنگین جرائم ہیں جو پورے عمل کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ جی، تو پھر اللیگل پریکٹس کیا ہے؟ اگر وہ اتنی سنگین نہیں تو ان پر سزا کیوں ہے؟ اللیگل پریکٹس کا تعلق انتخابی مہم کو منظم اور منصفانہ رکھنے سے ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر امیدوار کو مقابلہ کرنے کا برابر موقع ملے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے؟ بالکل، ہم سب نے الیکشن کے دنوں میں یہ دیکھا ہے۔ پولنگ سٹیشن کے باہر امیدواروں کے کیمپ لگے ہوتے ہیں، ہر طرف پوسٹروں کی بھرمار ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تو امیدوار کا بھائی یا چاچا پولنگ بوتھ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ووٹروں کو آخری بار یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ جی، قانون کے مطابق یہ سب کچھ اللیگل پریکٹس ہے۔ پولنگ سٹیشن کے 400 میٹر کے دائرے میں کوئی مہم نہیں چلائی جا سکتی۔ 400 میٹر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا تہوار کا ماحول جو ہم پولنگ سٹیشنوں کے باہر دیکھتے ہیں جی، وہ تکنیکی طور پر قانون کے خلاف ہے۔ بالکل، قانون ایک بہت ہی پرسکون اور منظم ماحول کا تصور کرتا ہے تاکہ ووٹر بغیر کسی دباؤ کے اپنا ووٹ ڈال سکے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے مقرر کردہ سائز سے بڑے بینر یا پوسٹر لگانا، دیواروں پر چاکنگ کرنا یا الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد اس حلقے کے لیے کسی نئی ترقیاتی اسکیم کا اعلان کرنا۔ اچھا، یہ بھی منع ہے؟ جی، یہ سب اللیگل پریکٹسز ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، مہم کے دوران یا پولنگ کے دن اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں قسم کے جرائم کے لیے سزائیں بھی مختلف ہوں گی۔ جی، سزائیں جرم کی نوعیت کے مطابق ہیں۔ کرپٹ پریکٹس جو کہ زیادہ سنگین ہے، اس کے لیے 3 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ اللیگل پریکٹس کے لیے سزا نسبتاً کم ہے، یعنی 2 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ۔
اچھا، آئیے اب انفرادی امیدواروں سے ہٹ کر اس مشینری پر بات کرتے ہیں جو انہیں الیکشن میں لاتی ہے، یعنی سیاسی جماعتیں۔ کیا کوئی بھی 10-15 لوگوں کا گروہ خود کو سیاسی جماعت کہہ کر الیکشن لڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا قوانین ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قانون اس بارے میں بہت واضح ہے۔ الیکشن لڑنے کے لیے ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر یا قانون کی زبان میں انلسٹ ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ اول، پارٹی کا ایک تحریری آئین ہونا چاہیے۔ دوم، اسے کم از کم 2000 اراکین کی فہرست، ان کے دستخط اور شناختی کارڈ کی کاپیوں کے ساتھ جمع کرانی ہوتی ہے۔ 2000 جی، 2000۔ اور سوم 2 لاکھ روپے کی انلسٹمنٹ فیس بھی جمع کرانی ہوتی ہے۔ یہ 2000 اراکین کی شرط کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ ایک حقیقی سیاسی جماعت ہے جس کی کچھ عوامی حمایت موجود ہے، نہ کہ یہ کسی ایک شخص یا خاندان کی جیب کی پارٹی ہے۔ یہ سنجیدگی کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پارٹی بننے کے بعد اس کے اندرونی معاملات کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بہت سی جماعتیں دہائیوں سے ایک ہی خاندان چلا رہا ہے۔ کیا قانون پارٹی کے اندر جمہوریت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اور متنازع موضوع ہے۔ قانون ہر سیاسی جماعت پر لازم کرتا ہے کہ وہ اپنے آئین کے مطابق باقاعدگی سے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ قانون کے مطابق 2 انٹرا پارٹی انتخابات کے درمیان 5 سال سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہو سکتا۔ 5 سال سے زیادہ نہیں؟ جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت اس کے اراکین کے سامنے جواب دہ ہو اور جماعتیں ذاتی جاگیر نہ بنیں۔ یہ بھی کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی یہ اندرونی انتخابات نہ کروائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ انہیں مجبور کر سکے؟ کیونکہ عملی طور پر تو ہمیں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ قانون نے اس کے سنگین نتائج رکھے ہیں۔ اگر کوئی جماعت مقررہ وقت میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو الیکشن کمیشن اسے نوٹس جاری کرتا ہے۔ اگر پھر بھی تعمیل نہ ہو تو کمیشن اس پر 1 سے 2 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن سب سے بڑی سزا جو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سزائے موت کے برابر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماعت آئندہ عام انتخابات کے لیے انتخابی نشان حاصل کرنے کی اہل نہیں رہتی۔ اور انتخابی نشان کے بغیر تو الیکشن لڑنا تقریباً ناممکن ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے۔ جی، اب آتے ہیں سب سے حساس موضوع پر، یعنی پیسہ، خاص طور پر غیر ملکی پیسہ۔ ہاں، یہ فورن فنڈنگ والا معاملہ بہت اہم ہے۔ قانون اس پر اتنی سختی کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس کے پیچھے ریاست کی خود مختاری کا تصور ہے۔ خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست، اس کی پالیسیاں اور اس کے فیصلے صرف پاکستانی عوام کی مرضی سے طے ہوں، ان پر بیرونی طاقتیں، حکومتیں یا کمپنیاں اثر انداز نہ ہوں۔ صحیح۔ اگر کوئی جماعت کسی دوسرے ملک یا غیر ملکی ادارے سے پیسے لے کر الیکشن لڑے گی تو وہ جیتنے کے بعد کس کی وفادار ہوگی؟ اپنے ووٹروں کی یا اپنے غیر ملکی فنڈرز کی؟ اسی مفادات کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے اس پر مکمل اور واضح پابندی ہے۔ اور اگر کوئی پارٹی یہ پابندی توڑے اور غیر ملکی فنڈنگ لے لے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی جماعت نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کیے ہیں تو وفاقی حکومت اس جماعت کو تحلیل کرنے یعنی اس پر پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں؟ جی، اور اگر سپریم کورٹ اس سے متفق ہو تو وہ جماعت تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر غیر ملکی فنڈنگ منع ہے تو پھر پارٹیاں چلتی کیسے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا پیسہ صاف ہے؟ اسی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے قانون ہر سیاسی جماعت پر لازم کرتا ہے کہ وہ ہر مالی سال کے اختتام کے 60 دن کے اندر اپنے تمام اکاؤنٹس کا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ شدہ بیان الیکشن کمیشن کو جمع کرائے۔ اس بیان میں جماعت کی سالانہ آمدنی، اخراجات، فنڈز کے ذرائع اور اثاثہ جات کی مکمل تفصیلات شامل ہوتی ہیں۔ کیا اس میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ چندہ کس نے دیا؟ جی، قانون یہ بھی کہتا ہے کہ پارٹیوں کو ان تمام افراد یا اداروں کی فہرست بھی فراہم کرنی ہوتی ہے جنہوں نے اس سال 1 ملین روپے یعنی 10 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کے عطیات دیے ہوں۔ اچھا۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام دیکھ سکیں کہ بڑی سیاسی جماعتوں کو کون لوگ فنڈ کر رہے ہیں، تاکہ کسی پوشیدہ ایجنڈے کا سدباب کیا جا سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قوانین انتخابی عمل کے تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں۔ جی، انتخابات کے بعد تنازعات کو تیزی سے حل کرنے کے طریقہ کار سے لے کر مہم کے دوران غیر قانونی سرگرمیوں کی واضح تعریف اور سزاؤں تک، اور سیاسی جماعتوں کے لیے اندرونی جمہوریت اور مالی شفافیت کے سخت معیارات تک۔ جی، یہ ایک بہت جامع اور تفصیلی فریم ورک ہے جو نظریاتی طور پر ایک منصفانہ، شفاف اور ذمہ دارانہ انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں ہر سطح پر چیک اینڈ بیلنس موجود ہیں۔ اصل چیلنج، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، ان قوانین پر ان کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کا ہے۔ ایک آخری خیال جو ہمارے سامنے موجود اس قانونی متن سے ابھرتا ہے اور جو واقعی غور طلب ہے۔ جی، قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی کامیاب امیدوار الیکشن کے دن نااہل تھا، مثلا اس کی عمر کم تھی یا اس پر کوئی ایسی سزا تھی، مطلب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا، تو اس کا انتخاب کالعدم قرار دیا جائے گا۔ جی، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ امیدوار یعنی رنر اپ کو کامیاب قرار دینے کے لیے ٹریبونل کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ووٹروں نے جان بوجھ کر اپنے ووٹ نااہل امیدوار کو دیے۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ نااہل ہے۔ بالکل، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نااہل ہے۔ اور قانون یہ فرض کرتا ہے کہ ووٹروں کو اس بات کا علم نہیں تھا جب تک کہ اس نااہلی کا اعلان ہر اخبار اور ٹی وی چینل پر نہ ہوا ہو۔ بالکل، اور یہ ثابت کرنے کے لیے ایک بہت اونچی اور تقریباً ناممکن شرط ہے۔ جی، یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ایسا نظام جو ووٹر کی لاعلمی کو بنیاد بناتا ہے، وہ کتنی بار نتائج کو درست کرنے کے بجائے، یعنی دوسرے نمبر والے کو کامیاب قرار دینے کے بجائے، صرف پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم دیتا ہوگا، جس پر پھر سے قوم کا وقت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے پاکستان کا الیکشنز ایکٹ 2017 ہے۔ دیکھنے میں تو یہ سینکڑوں صفحات کی ایک بہت خشک قانونی دستاویز لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ وہ رول بک ہے جس پر ملک کی جمہوریت کا پورا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ الیکشنز کیسے ہوں گے، کون لڑے گا اور کون نہیں لڑ سکتا۔ ہم نے اس ایکٹ اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے کچھ اہم حصے نکالے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اس پوری جمہوری مشینری کے سب سے اہم پرزے کون سے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل، اور ان قوانین کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ صرف کاغذ پر لکھی باتیں نہیں ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو الیکشن کے پورے عمل کو آپ کہیں شفاف اور منصفانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ ضابطے ہیں جو حقوق، ذمہ داریوں اور اختیارات کی حدیں طے کرتے ہیں جن پر ملک کا پورا انتخابی نظام کھڑا ہے۔ تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں جمہوریت کی پہلی سیڑھی سے، یعنی بلدیاتی انتخابات۔ یہ وہ الیکشنز ہیں جو گلی محلے کی سطح پر ہوتے ہیں۔ قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قانون کا جو متعلقہ باب ہے وہ بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی مقامی حکومتوں کی مدت ختم ہو، اس کے 120 دن کے اندر اندر نئے انتخابات کروائے جائیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نچلی سطح پر قیادت کا خلا پیدا نہ ہو اور جمہوری عمل چلتا رہے۔ اچھا، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون اس بات پر زور دیتا ہے کہ بلدیاتی اور عام انتخابات کے لیے ایک ہی ووٹر لسٹ استعمال کی جائے، جس سے پورے نظام میں ایک تسلسل رہتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انتخابات سے پہلے حلقے بھی تو بنائے جاتے ہیں جسے حد بندی کہتے ہیں۔ یہ اکثر بہت متنازع ہو جاتا ہے۔ اس پر اتنا شور کیوں مچتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ حد بندی کا عمل کاغذ پر بہت سیدھا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ بہت سیاسی ہوتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ حلقے بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کی آبادی جہاں تک ممکن ہو یکساں ہو، تاکہ ہر ووٹ کا وزن برابر ہو۔ جی بالکل، لیکن یہ جو جہاں تک ممکن ہو والی اصطلاح ہے نا، یہ بہت لچکدار ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی ایک محلے کو توڑ کر 2 مختلف حلقوں میں ڈال دیا، یا ایک امیدوار کو فائدہ پہنچانے کے لیے عجیب و غریب شکل کے حلقے بنا دیے گئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ حلقہ بندی غلط ہوئی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، مطلب بس مان لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قانون اس کا بھی راستہ بتاتا ہے۔ ایک حد بندی اتھارٹی بنائی جاتی ہے۔ اگر کسی بھی ووٹر کو اعتراض ہے تو وہ 15 دن کے اندر اپنی درخواست دے سکتا ہے، اور اس اتھارٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اس پر فیصلہ کرے۔
یہ ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہے تاکہ انتظامیہ اپنی مرضی سے حلقے نہ بنا سکے۔ لیکن عملی طور پر یہ کتنا مؤثر ہوتا ہوگا؟ دیکھیں، اس کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ یہ اتھارٹی کتنی غیر جانبدار اور بااختیار ہے۔ اور ان انتخابات میں خواتین یا مزدوروں جیسی مخصوص نشستوں کا کیا طریقہ کار ہے؟ قانون میں تو ان کا ذکر ہے، لیکن کیا یہ واقعی ان طبقات کو بااختیار بناتا ہے یا یہ صرف ایک نمائشی اقدام بن کر رہ جاتا ہے جہاں پارٹیاں اپنی پسند کے لوگوں کو نامزد کر دیتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے جو اس نظام پر کی جاتی ہے۔ قانون کا مقصد تو واضح طور پر معاشرے کے ان طبقات کی نمائندگی کو یقینی بنانا ہے جن کی آواز اکثر سنی نہیں جاتی۔ قانون کہتا ہے کہ کمیشن ان نشستوں پر انتخابات کا اہتمام کرے گا اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والا کامیاب ہوگا، لیکن عملی طور پر جیسا آپ نے کہا، اس کا انحصار سیاسی جماعتوں کی نیت پر ہوتا ہے کہ وہ واقعی بااختیار امیدواروں کو آگے لاتی ہیں یا صرف خانہ پوری کرتی ہیں۔ تو یہ تو ہوئی نچلی سطح کی بات۔ اب آتے ہیں اس موضوع پر جو ہر الیکشن سے پہلے سب کی توجہ کا مرکز بنتا ہے، نگران حکومت۔ جب ایک حکومت چلی جاتی ہے اور دوسری آنے والی ہوتی ہے تو اس دوران ملک کون چلاتا ہے؟ قانون نے اس نیوٹرل امپائر کے اختیارات پر کیا حدیں لگائی ہیں؟ قانون نے نگران حکومت کے کردار کو بہت سختی سے محدود کیا ہے۔ ان کا بنیادی کام صرف دو ہیں: ملک کے روزمرہ کے معاملات کو چلانا اور الیکشن کمیشن کو صاف اور شفاف انتخابات کروانے میں مدد فراہم کرنا۔ ان کے لیے غیر جانبداری سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ یہ تو وہ کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ دلچسپ تو وہ فہرست ہے جو بتاتی ہے کہ وہ کیا نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور وہ فہرست بہت لمبی ہے۔ نگران حکومت کوئی بڑا پالیسی فیصلہ نہیں کر سکتی، یعنی جس کے اثرات طویل مدتی ہوں۔ وہ کوئی بڑا بین الاقوامی معاہدہ نہیں کر سکتی۔ وہ اعلیٰ سرکاری عہدوں پر تقرریاں یا تبادلے نہیں کر سکتی سوائے الیکشن کمیشن کی اجازت کے۔ اور سب سے اہم، وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے انتخابات کے نتائج پر کسی بھی طرح سے اثر پڑے۔ یہ وہ قانونی دیواریں ہیں جو اس لیے کھڑی کی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی نگران حکومت اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے کسی ایک پارٹی کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔ لیکن 2023 میں اس قانون میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی گئی۔ اس ترمیم نے نگران حکومت کو کچھ اضافی اختیارات دیے ہیں، خاص طور پر معاشی معاملات میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی، یہ ایک بہت اہم ترمیم تھی۔ اس نے ایک استثناء پیدا کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کے کچھ بڑے معاشی منصوبے جیسے کہ سرکاری اداروں کی نجکاری یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلنے والے پروجیکٹس پہلے سے جاری ہیں تو نگران حکومت انہیں جاری رکھ سکتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا دلیل تھی؟ دلیل یہ دی گئی کہ ملک کی معاشی سرگرمیاں اور بین الاقوامی معاہدے رکنے نہیں چاہیے ورنہ ملک کو نقصان ہوگا۔ لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ترمیم روزمرہ کے امور کی تعریف کو بہت زیادہ وسیع کر دیتی ہے اور ایک غیر منتخب حکومت کو بہت زیادہ اختیارات دے دیتی ہے۔ اور ان کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ انہیں اپنے اثاثے بھی ظاہر کرنے ہوتے ہیں۔ جی، یہ شفافیت کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ قانون کہتا ہے کہ نگران وزیر اعظم سے لے کر تمام وزراء تک ہر ایک کو عہدہ سنبھالنے کے صرف 3 دن کے اندر صرف 3 دن؟ جی، صرف 3 دن کے اندر اپنی شریک حیات اور اپنے زیر کفالت بچوں کے تمام اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کروانی ہوں گی۔ مقصد یہ ہے کہ عوام کو معلوم ہو کہ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں ان کے ذاتی مالی مفادات کیا ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ نگران حکومت کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے قانون میں کتنی سخت حدود مقرر کی گئی ہیں، لیکن حکومت کے علاوہ امیدواروں پر بھی تو کچھ پابندیاں ہوں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قانون کے مطابق الیکشن لڑنے کے لیے کون اہل ہے اور کون نہیں۔ یہاں ہم ایکٹ کے ایک اور بہت اہم اور متنازع حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اہلیت و نااہلی کے قانون آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 سے جڑے ہوئے ہیں جن پر ہمیشہ سے بہت بحث ہوتی رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے جون 2023 میں ایک اور بہت بڑی ترمیم کی گئی جس نے نااہلی کی مدت کو لے کر ایک پرانی بحث کو آپ کہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس ترمیم کا اصل اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر ایک سیاسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ کئی سالوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہونے والی نااہلی تاحیات ہے یا ایک مخصوص مدت کے لیے۔ عدالتوں کے مختلف فیصلے تھے۔ اس ترمیم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس آرٹیکل کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون باقی سب پر بالاتر ہوگا؟ جی،
اس نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون کسی بھی دوسرے قانون یا عدالتی فیصلے پر بالاتر ہوگا۔ تو اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ اس ایک تبدیلی نے سیاسی میدان پر کیا اثر ڈالا؟ اس کا سب سے بڑا اور فوری اثر یہ ہوا کہ اس نے ملک کے کئی بڑے سیاسی رہنماؤں کے لیے سیاست میں واپسی کا دروازہ کھول دیا۔ مطلب وہ رہنما جو پہلے ممکنہ طور پر تہایات نااہلی کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک قانونی تبدیلی نہیں تھی، اس نے ملک کی اعلیٰ قیادت کی اہلیت کے پورے منظرنامے کو ایک ہی لمحے میں بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، تو کھلاڑی میدان میں واپس آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مہم کے دوران انہیں کن اصولوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ضابطہ اخلاق یعنی کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے اور اسے کون بناتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق بنائے گا، لیکن یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ یہ کام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن پر یہ قوانین لاگو ہونے ہیں ان کی رائے بھی لی جاتی ہے۔ اور یہ لاگو کس کس پر ہوتا ہے؟ صرف امیدواروں پر؟ نہیں، یہ صرف امیدواروں پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ سیاسی جماعتوں، ان کے ایجنٹس، سیکیورٹی عملے، میڈیا اور یہاں تک کہ انتخابی مبصرین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو عمل درآمد کا ہے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ قانون میں 50,000 روپے جرمانے کا ذکر ہے۔ کیا یہ واقعی کسی بڑی سیاسی جماعت یا امیدوار کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، خاص طور پر جب وہ انتخابی مہم پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہوں؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ پہلی نظر میں 50,000 روپے کی رقم بہت کم لگتی ہے، شاید کسی بڑے امیدوار کے لیے جیب خرچ کے برابر ہو، لیکن قانون کا مقصد صرف مالی سزا دینا نہیں بلکہ ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ مانیٹرنگ ٹیمیں خلاف ورزی پر پہلی بار جرمانہ کر سکتی ہیں۔ اور اگر دوسری بار خلاف ورزی ہو؟ اگر وہی امیدوار دوسری بار خلاف ورزی کرتا ہے تو معاملہ سیدھا کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے، جہاں اسے نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ جی، یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے 2 اسٹرائکس والا نظام ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جو امیدوار بننے کے عمل کا نقطۂ آغاز ہے، کاغذات نامزدگی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں اصل فارم بھی شامل ہے۔ یہ صرف ایک درخواست نہیں، اس میں ایک حلف بھی ہے۔ جی، یہ کسی بھی امیدوار کی نامزدگی کا قانونی مرکز ہے۔ امیدوار کو حلفاً یہ اقرار کرنا ہوتا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 62 میں بیان کردہ تمام شرائط پر پورا اترتا ہے، یعنی وہ صادق اور امین ہے اور آرٹیکل 63 کے تحت نااہل نہیں ہے۔ یہ ایک قانونی عہد ہے۔ اور اسی حلف نامے میں مسلمان امیدواروں کے لیے ایک بہت ہی مخصوص اور واضح نقطہ بھی شامل ہے۔ کیا ہم اس پر بات کر سکتے ہیں؟ جی، یہ حلف نامے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ مسلمان امیدواروں کو حلفاً یہ اقرار کرنا ہوتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ختم النبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں۔ اس حلف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کسی شخص کے پیروکار نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ قادیانی یا لاہوری گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ خود کو احمدی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک قانونی شرط ہے؟ جی، یہ ایک قانونی شرط ہے جس پر دستخط کیے بغیر کوئی مسلمان امیدوار الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اور اسی سے جڑا نومبر 2017 کا ایک اور قانون ہے جس نے ووٹر لسٹوں کے حوالے سے ایک نیا سیکشن 48 شامل کیا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ سیکشن اسی بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ اس کا عنوان ہے احمدیوں وغیرہ کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ کہتا ہے کہ ان گروہوں کی قانونی حیثیت وہی رہے گی جو آئین پاکستان میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ووٹر کی مذہبی شناخت پر اعتراض اٹھایا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو متعلقہ افسر اس ووٹر کو بلا کر اسی ختم نبوت والے حلف نامے پر دستخط کرنے کا کہے گا۔ اگر وہ شخص دستخط کرنے سے انکار کر دے تو اس کا نام مسلمانوں کی مشترکہ انتخابی فہرست سے نکال کر غیر مسلموں کی ضمنی فہرست میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بلدیاتی انتخابات کی باریکیوں سے لے کر ایک غیر جانبدار نگران حکومت کے سخت قوانین اور امیدواروں کے لیے لازمی قانونی اور مذہبی حلف ناموں تک کا جائزہ لیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ قانونی نظام ہے جو جمہوریت کو ہر سطح پر منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم ایک بڑی تصویر دیکھیں تو یہ دستاویزات ایک ایسے قانونی نظام کی عکاسی کرتی ہیں جو طریقہ کار کی شفافیت، انتخابات کے دوران سیاسی غیر جانبداری اور کچھ مخصوص آئینی اور نظریاتی تقاضوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی ایک مسلسل کوشش ہے۔ اور جو ترامیم ہم نے دیکھی ہیں
جی، اور جو ترامیم ہم نے دیکھی ہیں، چاہے وہ نگران حکومت کے اختیارات ہوں یا نااہلی کی مدت، وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کوئی جامد دستاویز نہیں ہے، بلکہ اس پر مسلسل بحث ہوتی ہے اور حالات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ تو آخر میں اس پوری بحث سے ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کی کیا بات نکلتی ہے؟ دیکھیں، یہ قانون انتخابی مہم کی نگرانی کرنے اور خلاف ورزیوں پر جرمانے یا نااہلی جیسی سزائیں دینے کا ایک روایتی طریقہ کار تو بتاتا ہے، لیکن یہ غور و فکر کے لیے ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ سوشل میڈیا اور معلومات اور غلط معلومات کے اس تیز رفتار دور میں یہ روایتی نگرانی کے طریقے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کو روکنے میں کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں؟ مطلب جب کوئی مہم جلسوں میں نہیں بلکہ واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پیجز پر چلائی جا رہی ہو۔ بالکل۔ تو ڈیجیٹل دور میں انتخابات پر اثر انداز ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا جواب شاید مستقبل کے قوانین کو دینا ہوگا۔ کسی بھی جمہوریت کا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ اس کے انتخابی قوانین ہوتے ہیں، صحیح؟ اور جیسے کسی بھی سافٹ ویئر کو اپڈیٹس کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ویسے ہی ان قوانین میں بھی مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جی؟ آج ہمارے پاس ایسی ہی کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹس کا ایک پورا بنڈل ہے جو پاکستان کے الیکشنز ایکٹ 2017 میں کی گئیں۔ تو یہ اپڈیٹ صرف کوئی بگ فکسز نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ نئے فیچرز بھی شامل کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ تو بہت ہی متنازع بھی ہیں۔ بالکل۔ آج ہم 2019 سے 2023 کے دوران الیکشنز ایکٹ میں کی گئیں چند اہم ترین ترامیم کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اچھا۔ ہمارے ذرائع پارلیمنٹ سے جاری کردہ سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشنز ہیں، یعنی معلومات بالکل مستند ہیں۔ جی۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا بدلا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس تبدیلی کے پیچھے سوچ کیا تھی اور اس کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ ترامیم محض قانونی زبان کی تبدیلی نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ ملکی سیاسی حرکیات، اداروں کے درمیان طاقت کی کشمکش اور معاشرتی دباؤ کا آپ کہہ لیں کہ آئینہ دار ہیں۔ ہر ترمیم ایک کہانی سناتی ہے، اور آج ہم وہی کہانیاں جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بظاہر بہت چھوٹی سی انتظامی تبدیلی سے۔ جی۔ 2019 میں الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 6 میں ترمیم کی گئی۔ پہلے کسی بھی شکایت کی سماعت کے لیے الیکشن کمیشن کے بینچ میں کم از کم 3 ارکان کا ہونا لازمی تھا، اچھا۔ جسے اب کم کر کے 2 کر دیا گیا۔ یہ اتنی چھوٹی تبدیلی ہے کہ شاید کسی کی نظر بھی نہ پڑے، لیکن اس کی وجہ بہت کچھ بتاتی ہے۔ دیکھیں، کمیشن کے کل ارکان چیئرمین سمیت 5 ہیں۔ 5 ہے۔ جی۔ تو 3 ارکان کی شرط کا مطلب تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی بینچ کام کر سکتا تھا، جبکہ انتخابی شکایات اور درخواستوں کا ایک اچھا۔ یہ تبدیلی دراصل الیکشن کمیشن پر کام کے بے پناہ دباؤ کا اعتراف ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارا انتخابی نظام تنازعات سے بھرا ہوا ہے اور کمیشن اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے حل تلاش کر رہا تھا۔ یعنی کمیشن نے اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے ایک انتظامی حل نکالا۔ بالکل۔ لیکن کارکردگی کا تعلق صرف رفتار سے نہیں، ٹیکنالوجی سے بھی ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جس پر 2022 میں قانون سازوں کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ کہ کیا پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یعنی EVMs اور اوورسیز ووٹنگ کے لیے تیار ہے؟ جی، اور یہ وہ 2 موضوعات ہیں جن پر ایک طویل عرصے سے بحث جاری ہے، ٹیکنالوجی کے حامیوں اور شکوک و شبہات رکھنے والوں کے درمیان۔ اور 2022 کی ترمیم نے اس بحث کا ایک بڑا دلچسپ حل نکالا۔ اس نے کہا کہ نہ تو ہم اسے پوری طرح قبول کر رہے ہیں اور نہ ہی مسترد۔ بالکل۔ سیکشن 94 اور 103 میں تبدیلی کر کے اوورسیز ووٹنگ اور EVMs دونوں کو ملک بھر میں فوری نافذ کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کو ضمنی انتخابات میں پائلٹ پروجیکٹس چلانے کا اختیار دے دیا گیا۔ ایک محتاط قدم، جسے کچھ عملیت پسندی کہیں گے اور کچھ شاید کچھ اور۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، یہ پائلٹ پروجیکٹس کا آئیڈیا بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی کو اپنانے میں غیر ضروری تاخیر کا بہانہ تو نہیں؟ مطلب کئی حلقے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی مصلحت کی وجہ سے کیا گیا، تکنیکی خامیوں کی وجہ سے نہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب سیدھا نہیں ہے۔
ایک طرف تو حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو انتخابی عمل میں شامل کرنا بے حد پیچیدہ کام ہے۔ جی، اس کے لیے صرف مشینیں خریدنا کافی نہیں، بلکہ سائبر سیکیورٹی کا ایک فول پروف نظام، دور دراز علاقوں تک رسائی، اور سب سے بڑھ کر عوام اور سیاسی جماعتوں کا اس پر اعتماد چاہیے۔ صحیح۔ برازیل اور بھارت جیسے ممالک کے تجربات ہمارے سامنے ہیں، جہاں ای وی ایمز کے استعمال کے باوجود ان پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے پائلٹ پروجیکٹس ایک ذمہ دارانہ قدم ہے تاکہ نظام کو پوری طرح نافذ کرنے سے پہلے اس کی خامیاں دور کی جا سکیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے پر سیاسی تقسیم بہت گہری تھی۔ ایک حکومت اسے انتخابی دھاندلی کا واحد حل قرار دے رہی تھی، جی، جبکہ دوسری اسے دھاندلی کا نیا طریقہ سمجھ رہی تھی۔ ایسے میں پائلٹ پروجیکٹس کا راستہ اختیار کرنا ایک درمیانی راستہ تھا جسے فوری سیاسی تصادم کو ٹال دیا گیا۔ اچھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکی احتیاط اور سیاسی مجبوری کا ایک ملاپ تھا۔ اس نے فی الحال گیند الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دی ہے کہ وہ اپنی تحقیق سے ثابت کرے کہ یہ نظام قابل عمل ہے یا نہیں۔ یعنی ٹیکنالوجی پر ایک محتاط رویہ اپنایا گیا۔ لیکن اس کے ٹھیک ایک سال بعد جون 2023 میں قانون سازوں نے ایک ایسی ترمیم کی جو محتاط تو بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں۔ بلکہ اس نے پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ میں بات کر رہا ہوں سیکشن 232 میں کی گئی تبدیلی کی، جس کا تعلق آئین کے مشہور اور متنازع آرٹیکل 62(1)(f) سے ہے۔ وہی آرٹیکل جو عوامی نمائندوں کے صادق اور امین ہونے کی شرط عائد کرتا ہے اور جس کی تشریح پر ہمیشہ گرما گرم بحث ہوتی رہی ہے۔ بالکل۔ اس ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کی تشریح کے مطابق اس آرٹیکل کے تحت ہونے والی نااہلی تاحیات تھی۔ جی، لائف ٹائم۔ لیکن اس نئی ترمیم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نااہلی کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی۔ صرف 5 سال؟ جی، جو عدالت کے فیصلے کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا اطلاق ماضی سے یعنی 2010 سے سمجھا جائے گا۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ صرف ایک قانونی ترمیم نہیں لگتی، یہ ایک سیاسی پیغام لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف چند سیاستدانوں کی واپسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کی تشریح کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ جی، براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ یہ پاکستان میں قانون سازی اور عدالتی اختیارات کے درمیان طاقت کے توازن پر ایک نئی اور شاید زیادہ جارحانہ بحث کا آغاز ہے۔ اچھا، کئی سالوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا عدلیہ قانون کی تشریح کرتے ہوئے اس کی ایسی توسیع کر سکتی ہے جو قانون سازوں کا اصل مقصد نہ ہو، جیسے تاحیات نااہلی۔ تو کیا یہ پارلیمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ قانون بنانے کا اختیار ہمارا ہے اور ہم ہی اس کی حدود طے کریں گے؟ بالکل، یہ پارلیمنٹ کی قانون سازی میں بالادستی یعنی لیجسلیٹو سپریمیسی کا ایک بھرپور مظاہرہ ہے۔ اس ترمیم نے نہ صرف کئی بڑے سیاسی رہنماؤں کے لیے سیاست کے دروازے دوبارہ کھولے، جی، بلکہ اس نے اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کی لکیر کو بھی زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اثرات صرف انتخابات پر نہیں، بلکہ پاکستان کے پورے آئینی ڈھانچے پر آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ یعنی ایک ایسا قدم ہے جس نے عدالتی فعالیت اور پارلیمانی خود مختاری کی بحث کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا ہے۔ یقیناً۔ اس سیاسی بھونچال کے بعد اگست 2023 میں کئی ایسی ترامیم کی گئیں جو شاید اتنی دھماکہ خیز تو نہیں تھیں، لیکن ان کا مقصد انتخابی عمل کی مشینری کو بہتر اور شفاف بنانا تھا۔ یہ وہ نٹ بولٹ ہیں جن کے ٹھیک کام کرنے پر ہی پوری مشینری چلتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور اہم تبدیلی نتائج کی ترسیل کے حوالے سے تھی۔ سیکشن 13 میں ترمیم کر کے پریزائڈنگ آفیسر پر لازم کر دیا گیا کہ وہ گنتی کے فوراً بعد فارم 45 کی تصویر لے کر الیکٹرانک طریقے سے الیکٹرانک طریقے سے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجیں، اور ساتھ ہی رات 2 بجے تک عبوری اور صبح 10 بجے تک حتمی نتیجے کے اعلان کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی گئی۔ یہ تو شفافیت کے لیے ایک بہت بڑا قدم لگتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو ایسا ہی ہے۔ ماضی میں انتخابات کے بعد نتائج میں تاخیر پر جو سوالات اٹھتے تھے، یہ ترمیم ان کا براہ راست جواب ہے۔ صحیح، اس کا مقصد کسی بھی قسم کے رد و بدل کے امکان کو کم سے کم کرنا ہے، لیکن ہمیں اس کے عملی چیلنجز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ پریزائڈنگ آفیسر کی سیکیورٹی۔ اچھا، تصور کریں ایک دور دراز سیاسی طور پر انتہائی سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن جہاں انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا۔ اب قانون کہتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر فوری طور پر خود جا کر نتیجہ پہنچائے۔
اس سفر میں اس کی اور انتخابی مواد کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ تو شفافیت کی قیمت کہیں انتخابی عملے کی سیکیورٹی تو نہیں؟ اس توازن کو قائم رکھنا الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اسی طرح ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے بھی اب ایک واضح فارمولہ طے کر دیا گیا ہے۔ جی، پہلے اکثر ریٹرننگ آفیسر کی مرضی پر منحصر ہوتا تھا، لیکن اب سیکشن 95 کہتا ہے کہ اگر ووٹوں کا فرق بہت کم ہو تو دوبارہ گنتی لازمی ہوگی۔ اس سے کم از کم بے یقینی اور تنازعات میں کمی آئے گی۔ مجھے یاد ہے ایک ریٹرننگ آفیسر سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہی تھیں کہ دوبارہ گنتی کے لیے دباؤ کتنا شدید ہوتا ہے۔ اچھا، قانون میں واضح شرائط نہ ہونے کی وجہ سے ہر ہارنے والا امیدوار اسے اپنا حق سمجھتا تھا۔ اب اس قانون سے کم از کم ان بیچاروں کی جان تو چھوٹے گی اور ایک معیار قائم ہو جائے گا۔ اور ایک اور حقیقت پسندانہ تبدیلی انتخابی اخراجات کی خاط میں اضافہ ہے۔ قومی اسمبلی کے لیے حد 40 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ اور صوبائی کے لیے 20 لاکھ سے 40 لاکھ کر دی گئی۔ یہ ایک طرح سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے جسے سب جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ بالکل۔ پرانی حدیں، مہنگائی اور انتخابی مہم کے حقیقی اخراجات کے سامنے ایک مذاق بن چکی تھیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ہائی وے پر سپیڈ لمٹ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھ دیں جبکہ سب 100 پر چل رہے ہوں۔ صحیح مثال ہے۔ بہتر ہے کہ ایک حقیقت پسندانہ حد مقرر کی جائے جس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش بھی کی جا سکے۔ اس سے شاید امیدوار اپنے اخراجات کو زیادہ ایمانداری سے ظاہر کرنے پر مائل ہوں۔ اور اسی پیکج میں ایک اور بڑی ترمیم نگران حکومت کے اختیارات سے متعلق تھی۔ سیکشن 230 میں تبدیلی کر کے نگران حکومت کو پہلے سے جاری منصوبوں اور معاہدوں پر فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ جی، لیکن کیا اس سے ایک غیر جانبدار نگران حکومت اور ایک باقاعدہ حکومت کے درمیان کی لکیر دھندلا نہیں جاتی؟ کیا اس سے انتخابات پر اثر انداز ہونے کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ اس ترمیم کے پیچھے کی وجہ معاشی تھی۔ معاشی؟ جی، طویل عرصے تک نگران سیٹ اپ رہنے کی وجہ سے ملکی معیشت اور اہم بین الاقوامی معاہدے رک جاتے تھے جس کا نقصان پورے ملک کو ہوتا تھا۔ اس ترمیم کا مقصد اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ اچھا۔ لیکن آپ کا خدشہ بالکل بچا ہے۔ اس میں یہ خطرہ موجود ہے کہ نگران حکومت اپنے اختیارات کا استعمال ان فیصلوں کے لیے کرے جو سیاسی نوعیت کے ہوں اور آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ یہاں ایک بار پھر الیکشن کمیشن اور عدلیہ کا کردار اہم ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نگران حکومت اپنی آئینی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ یہ معاشی ضرورت اور سیاسی غیر جانبداری کے درمیان ایک مستقل کشمکش رہے گی۔ ان تمام تکنیکی اور سیاسی ترامیم کے ساتھ ساتھ اگست 2023 میں کچھ ایسی تبدیلیاں بھی کی گئیں جن کا مقصد انتخابی عمل کو زیادہ جامع اور شمولیتی بنانا تھا۔ اور یہ تبدیلیاں شاید سب سے کم زیر بحث آئیں، لیکن ان کی علامتی اور عملی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جمہوریت کی خوبصورتی اعداد و شمار میں نہیں بلکہ اس کی نمائندگی میں ہے۔ بالکل۔ اسی سوچ کے تحت سیکشن 12 میں ووٹر ایجوکیشن کے حوالے سے خواتین کے ساتھ ساتھ اب غیر مسلموں، معذور افراد اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا بھی خاص طور پر ذکر شامل کیا گیا۔ مطلب اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے؟ جی، اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گروہوں کو بھی انتخابی عمل میں شرکت کے لیے خصوصی آگاہی فراہم کرے۔ یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ اکثر یہ گروہ معاشرتی رویوں، معلومات کی کمی یا عملی مشکلات کی وجہ سے سیاسی عمل سے باہر رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ قانون میں ان کا نام شامل کرنا ان کے حق رائے دہی کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے اور اسے فروغ دینے کے مترادف ہے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر سیکشن 170 میں کسی بھی عورت یا ٹرانسجنڈر شخص کو الیکشن لڑنے یا ووٹ ڈالنے سے روکنے کو باقاعدہ طور پر ایک کرپٹ پریکٹس قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ قانون کو سماجی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ صرف ایک علامتی تبدیلی نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے جنہیں اکثر مقامی طاقتور حلقے دباؤ ڈال کر ووٹ ڈالنے سے روکتے ہیں۔ اس سے ان علاقوں میں حوصلہ شکنی ہوگی جہاں خواتین یا دیگر کمزور گروہوں کی اجتماعی طور پر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون سازی کا عمل معاشرتی ترقی اور انسانی حقوق کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے کئی محاذوں کو تبدیلیاں دیکھیں۔
ایک طرف الیکشن کمیشن کو انتظامی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش، ٹیکنالوجی پر محتاط قدم، اور دوسری طرف نااہلی کے قانون پر پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان طاقت کی کشمکش کا ایک نیا باب۔ بالکل، اور ساتھ ہی شفافیت، کارکردگی اور شمولیت کے لیے کئی عملی اقدامات بھی کیے گئے۔ ان تمام ترامیم سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کا انتخابی ڈھانچہ کوئی جامد دستاویز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک زندہ دستاویز کی طرح ہے جو سیاسی حقائق، ٹیکنیکل ترقی اور معاشرتی مطالبات کے مطابق خود کو مسلسل ڈھالتا رہتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے جس کا حتمی مقصد جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے۔ یعنی ہر ترمیم ایک نئے تجربے اور پرانے اسباق کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بالکل، جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اور یہی ہمیں آج کے آخری سوال کی طرف لاتا ہے جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے جتنی بھی ترامیم پر بات کی وہ انتخابی عمل کے طریقہ کار، قوانین اور ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے پر مرکوز تھیں۔ جی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف قانونی اور تکنیکی تبدیلیاں انتخابی نظام پر عوام کے اعتماد کے بحران کو حل کر سکتی ہیں؟ یا اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے سیاسی کلچر اور رویوں میں کن بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟